اور اس میں جو آپ کے لیے پھکی ہے نا وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم ہے کہ حضرت ختیجہ حضور کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بابے جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے بھی زندہ رہے. حضور ایک دن کے لیے بھی اپنا جو ہے نا کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر حضور ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے تو یہ بابے کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ کھاتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں جی وہ ایک پیر وہاں بیٹھا ہوا تھا جی, وہ ننگا مر گیا, وہ کہتے ہیں جی بابا درکا 30 سال تک کچھ کھادا پیتا نہیں ہے. اس کے نیچے ہی ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں نے اس کو درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فرماتے ہیں پھر میں نے مجاہدہ کیا. مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش, اتنی کوشش. فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا, 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے. فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا, پتے کھاتا تھا, کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے, میں بغیر اس کے رہتا تھا. فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا. اونچی گئے کتنا عرصہ؟ 3 سال پہلے وفات پائی ہے, میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں. بابا رحمت اللہ نے, مانسیرے کا رہنے والا تھا, نام تھا رحمت اللہ, اس کو بابا دھنکا کہتے تھے. کوئی بیٹھا ہو یا مانسیرے کا تو جانتا ہوگا. کراچی سے لوگ گئے, وزیر اعظم گئے, صدر صاحب گئے. بابا ڈنڈا مارتا تھا نا, جس کو ڈنڈا لگتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا. اس بابے نے, لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں, پانی کا گھونٹ بھی نہیں, پانی کا اونچی. میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں, کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں. جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے, غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے. سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا, اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندھوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے. یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی, آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں, جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پر ماروں گا. بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا نہ کچھ کھادا نہ پیتا, سب جھوٹ ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا, پڑھو. تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور پھر جو 4تھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جب چھوڑا تو کہا پڑھ, تو پڑھ لیا. وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استعداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا, ناممکن نہیں ہے نا یہ چیز, ایک لمحے میں کسی کو سکھا سکتا ہے. اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں. بابا رحمت اللہ نے, مانسیرے کا رہنے والا تھا, نام تھا رحمت اللہ, اس کو بابا دھنکا کہتے تھے. بابا ڈنڈا مارتا تھا نا, جس کو ڈنڈا لگتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا. ٹی وی میں آیا تھا, ڈنڈا مار رہے بابا جی اللہ کا. کوئی ہوتا تھا نا جس کی نیت خراب, بابا ٹکا کے مارتا تھا. اس کے دل کا حال بابے پہ کھل جانا, باقی کو تو ہلکا ہلکا, اس کو ٹکا کے مارتا تھا بابا. اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میں کس نیت سے آیا ہوں. اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 منٹ میں سکھا دے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کو دنیا کا بابا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے, کہتے ہیں دل کے حال جان لیتا ہے. یہ تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں. بھائی کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا, تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا. دل کا حال تو دور کی بات ہے نا, پرانی بات ہے, دیکھ کے پڑھ دے. نہیں پڑھ سکتا. یہ سارے بابے لے کے آؤ نا میرے کو, جڑے اڑنے والے نے انہوں نے میں منارے پاکستان تو سٹاں گا, ہاں جڑے پانی ترنے والے نے انہوں نے میں کشتی سوار کر کے جیل میں جڑا نا پرلے بیلے والے پاسے لے کے جاواں گا, ہاں اتوں موندا کرواواں گا. انہوں نے جڑے بھوکے پیاسے رہن والے نے انہوں نے بھی میں انہوں دا بھی بندوبست کرنا وا. ہاں
تو جڑے سمندر روکنے والے وہ بھی لے کے آؤ، انہوں نے پانی پلا کے نا تو پھر انہوں نے کہنا روک کے دسو. پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے اس میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کی نوک کے، اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے، انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. لیکن دل میں اب کلک تھا، جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی. آپ فرمایا تو نے کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا؟ اور اس جملے کو آپ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا ہے؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں، تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، میں تو صحابی ہوں، تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا. نا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے. اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام میں کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے. علم غیب کوئی نہیں جانتا. یہ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں نا. اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے. جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی کوئی کرامات، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے، ایک وڈر تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی، وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں. آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں. سب کہانی ہے. سر قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا، ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی. فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیزیں. بچپن سے انہوں نے حنفیوں نے یہ نہیں رٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے رفع ہوتا تھا. آج جب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو، کہتے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے؟ آپ کے بزرگان دین. آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پاؤڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں، تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. یہ کون پڑھا گیا تھا پھر؟ ان پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اللہ سے ڈر جائیں. میں یہ کہتا ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اوزا 3-4 مولوی کے کلپ آ جانا، نہیں آج کے بعد 2 خدا. دشمنی پہ اترے میں. بس مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا، اب اور کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے بابوں کا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہونا تو بابے جو ہے نا کتابیں نہیں سمجھ آنے دیتے. آج دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو آپ کتاب و سنت سے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتی ہے، بابا. یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، تو اس کے جواب میں کبھی کوئی نہیں کہتا نہیں جی بخاری شریف میں تو لکھا ہے کہ نہیں کرنا. یہ تو کہتے نہیں ہے. وہ آگے کہتا ہے جی یہ تو لکھا ہوگا لیکن ہمارے جو علماء ہیں غلط ہے. تو پھر کیا کتابوں کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ بابا. ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ ریٹن میں ہے. آپ ہمارے کسی مخالف سے جا کے کوئی بات پوچھیں اور وہ دکھائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے باہر ہے، ہمارے بزرگ بتا کے گئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم نے یہ شعر لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی خدا دو نہیں ہے، مراد یہ کہ ایک کتاب ڈیفینیشن کرتی ہے دین کی، خدا کی، پیغمبر کی، اور ایک آپ کے فرقے کا بزرگ بتاتا ہے. اگر وہ کوئنسائڈ کر جائیں تو ہم مان لیں. اور یہ جو بابے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو خود یہودی النسل تھے، انہیں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اپنے علماء کی وجہ سے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے کیس میں تو چلے ایک بہانہ تھا کہ بنو اسماعیل سے آ گئے. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو آئے بنی اسرائیل سے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ انکار کرنے والے کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے، کوئی ہندو نہیں تھے.